بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ اور تفسیر کی سبق میں ہم نے قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کا آغاز چند دن پہلے کیا تھا، اور پھر اس سورت کی ابتدائی چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور پھر اس سے اگلے دن جو ابتدائی چند آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہیں ان کا ذکر آیا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم اگلی چند آیات جن کے تفسیر ابھی تک بیان نہیں ہوئی ہے تو ان کے تفسیر اور تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم اٹھائی تھی، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ چونکہ یہ جو صورت ہے یہ مشرکین مکہ اور کفار کے اس شبہے کو ختم کرنے کے لیے اور اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو سزا دینے سے یا ان کو ثواب دینے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال پر ثواب دینا ہے اور برے اعمال پر سزا دینی ہے تو اس دنیا میں ہی کیوں یہ نظام قائم نہیں ہو جاتا۔ تو ان شبہات کو ختم کرنے کے لیے ماقبل میں 5 چیزوں کی قسم اٹھائی گئی تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل فی ذلک قسم لذی حجر، یعنی کیا ان چیزوں کی قسم جن کی قسم کھائی گئی ہے کیا یہ اہل عقل کے لیے، عقل مندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بظاہر تو سوال ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کو اور خاص کر مشرکین اور کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماقبل کے اندر بڑی بڑی چیزوں کی قسم اٹھائی ہیں تو خود ان چیزوں کی عظمت اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر اس پر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو خود بخود اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا آخرت کے اندر حساب ہونا چاہیے اور اس پر جزا اور سزا کا نظام بھی نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر مشرکین اور کفار کو یہاں شبہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہی جگہ تمام اولین اور آخرین کو جمع کرنا اور پھر اتنے بڑے مجمع کو سزا دینا یہ شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ اتنی بڑی مخلوق اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کو نعوذ باللہ ماننے سے انکار کر دے تو پھر ان پر قابو کس طرح پایا جائے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی محکمہ وہ ہڑتال پہ چلا جائے، احتجاج پر اتر آئے، کسی ادارے کے مزدور اور کسی ادارے کے طلبہ احتجاج کر بیٹھے تو ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو ایک ہی جگہ جمع کر کے ان کو سزا اور جزا کس طرح دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو ختم کرنے کے لیے سابقہ امتوں میں سے 3 مشہور اور بڑی امتوں کے قصے کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا کہ وہ جو ماقبل میں 3 امتیں گزری ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے اور فرعون کی قوم ہے، وہ لوگ اپنی شان و شوکت، اپنی طاقت اور قوت اور اپنے مہارت کے اعتبار سے دنیا بھر میں مشہور تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اپنے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بھی نہیں بچ سکے۔ چنانچہ ان 3 واقعات میں سے پہلا واقعہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ قوم عاد کا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہے، آپ کے رب ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ یہ جو قوم عاد ہے یہ عاد ابن عاص ابن ارم ابن سام ابن نوح، یعنی یہ کئی واسطوں سے نوح علیہ السلام کے اولاد میں آتے ہیں۔ تو اس قوم کے جو والد ہے اس کا نام عاد ہے اور دادا کا نام ارم ہے، اس لیے اس کو قوم عاد بھی کہہ دیتے ہیں اور قوم ارم بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ قوم جو ہے وہ بڑی عالیشان قسم کی قوم تھی،
اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذات العماد، ذات العماد کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان قوم والوں کے جو قد و قامت تھے وہ ستونوں کی طرح اونچے اونچے تھے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی ہوتا تھا وہ بھی کم از کم 12 گز لمبا ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے یہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے وہ پتھر استعمال کرتے تھے جس کو اٹھانا کئی لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری قوم جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ جو قوم سمود ہے یہ بھی سابقہ امتوں میں سے ہیں، اور یہ بھی چند واسطوں سے نوح علیہ السلام کے اولاد میں آتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے الذین جابوا الصخر بالواد، جو وادی قرا، جو ان کی وادی ہے اور ان کا علاقہ ہے، یہ وہاں پر پتھروں کو تراشا کرتے تھے۔ حجاز اور عرب کے قریب ان کے تقریباً 1700 بستیاں آباد تھی، اور جس علاقے میں یہ آباد تھے اس کو وادی قرا کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ پتھروں کو تراشنے میں اور پہاڑوں کو تراشنے میں ماہر تھے۔ پتھروں کو اور پہاڑوں کو تراش کر اونچی اونچی عمارتیں اور عمدہ قسم کے مکانات بنایا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ آگے تیسری قوم وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور آپ کو نہیں معلوم کہ تیرے رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا جو کیلوں والا تھا، میخوں والا تھا۔ اوتاد یہ وتد کی جمع ہے اور یہ کیل کو کہا جاتا ہے۔ اب فرعون کو کیلوں والا کیوں کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کیل یہ مضبوطی کی نشانی ہے، تو فرعون کا کیلوں والا ہونا مطلب یہ ہے کہ اس کی حکومت بڑی مضبوط تھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرعون تھا اس کے قوم کی عمارتیں بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی۔ جبکہ تیسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں اور اسی طریقے سے چاروں دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کو بچھا کر ان کے اوپر کیلیں ٹھونکا کرتا تھا، تو اس لیے اس کو اوتاد والا یعنی کیلوں والا کہا گیا ہے۔ تینوں قصوں کی طرف اشارہ کر کے آخر میں اللہ نے ایک دفعہ پھر فرمایا کہ الذین طغوا فی البلاد، کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر شہروں کے اندر سرکشی مچائی تھی، اور یہاں سرکشی کا طوفان اور گمراہی کا طوفان برپا کیا تھا۔ تو فصب علیہم ربک صوت عذاب، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیرے رب نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ فصب علیہم، برسایا ان کے اوپر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا تھا وہ ایسے عمومی انداز میں آیا تھا جس طرح بارش آسمان سے قطروں کی شکل میں عمومی طریقے سے اترتی ہے، تو اللہ کا عذاب بھی ان پر عمومی انداز سے آیا تھا، کوئی ایک فرد بھی نہیں بچا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ یہ صرف سابقہ قوموں کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ گھات لگا کر، اور اللہ تعالیٰ سارے کے سارے انسانیت کے اعمال کی، ان کے اقوال کی خبر رکھتا ہے، اور انسان جیسے اعمال کرتا ہے تو یہ سب کچھ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اس لیے یہ قانون اور یہ قاعدہ قیامت تک آنے والی مخلوقات کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن جو جیسے اعمال لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اسی طرح کا بدلہ پائے گا۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور انسان کے مزاج کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا فاما الانسان، البتہ انسان، اذا ما ابتلاه ربه، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اور اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو انعام دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ کو عزت دی، میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اور جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کا احترام نہیں کرتے، تم یتیم کی قدر نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، ورنہ ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم کھا جاتے ہو
کھا لیتے ہو میراث کا مال، اکل لما، سمیٹ کر کھانا، یعنی کچھ بھی نہیں بچاتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا لیتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم چاہتے ہو مال کو، تم محبت کرتے ہو مال سے، حُبًّا جَمًّا، بہت زیادہ محبت۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اذا دکت الارض دکن دکا، اذا دکت الارض، جب زمین کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، دکن دکا، ریزہ ریزہ ہونا، یہ گویا پہلے والے مضمون کو مزید مضبوط کر رہے اور تاکید ہے کہ جب زمین کو قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، چورا چورا کر دیا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا آپ کا رب اپنی شان کے مطابق، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے، صفاً صفا، صفوف کی شکل میں، صفوں کے شکل میں، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لایا جائے گا اس دن دوزخ کو، جہنم کو، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان کو سمجھ آئے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لیکن کیا فائدہ ہوگا اس دن نصیحت حاصل کرنے کا، کیونکہ وہ تو بدلے کا دن ہوگا، وہ عمل کا دن نہیں ہوگا۔ یقول، انسان کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا، یا لیتنی، اے کاش، قدم تو میں آگے بیچتا، لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح، اللہ کے سزا کی طرح کوئی سزا نہیں دے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اللہ کے پکڑ کی طرح، نہ اللہ کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، پس اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی نفس، ارجعی الی ربک، تم چلی جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم بھی رب سے راضی ہو اور رب بھی تم سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، پس تو میرے خاص بندوں میں، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ جو سورۃ الفجر کی چند آیتیں رہتی تھی، آج ہم نے ان کا ترجمہ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ انہی آیات کی ہم تفسیر کریں گے، اور اس طرح پھر یہ جو ہماری سورت ہے سورۃ الفجر، یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔